ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی عبادت کا رشتہ مضبوط ہو اور اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ مضبوط ہو۔ یہ بڑی مبارک چاہت ہے، مبارک تمنا ہے، مبارک آرزو ہے۔ اور انسان کو صرف اس آرزو اور تمنا اور خواہش تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے عملی رویے سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت بھی ہے اور اللہ کے محبوب کی ذات سے محبت بھی۔ کیونکہ صرف چاہت کی بنیاد پر، تمنا کی بنیاد پر، آرزو کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر کوئی بھی دنیا کا کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، مکمل نہیں ہوتا۔ ایک انسان ساری زندگی اگر دل کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی زمین میں فصل پیدا ہو جائے، فصل اگ جائے، تو ساری زندگی یہ تمنا کرنے سے فصل نہیں اگے گی، اس کو اٹھنا پڑے گا اور چلنا پڑے گا اور زمین اور کھیت میں اترنا پڑے گا، اور ذمہ دار جو سارے کے سارے معاملات کرتا ہے اپنی زمین کے ساتھ، وہ سارے معاملات اس کو بجا لانے پڑیں گے، بجائی کرنی پڑے گی۔ بجائی کرنے کے بعد جب فصل اگ آئے گی تو اس فصل کا مرحلہ وار اس کو اہتمام کرنا پڑے گا، جڑی بوٹیوں سے اس کو بچانا پڑے گا، جڑی بوٹیاں تلف کرنی پڑیں گی، اس کی گوڈی کرنی پڑے گی، اس کے پانی کا خیال رکھنا پڑے گا، تب جا کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ دنیا کے کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے۔ گھر میں بیٹھنے والے دکاندار کو دکان سے کچھ نہیں مل سکتا، گھر میں بیٹھنے والے مل اونر کو مل سے کچھ نہیں مل سکتا، فیکٹری والے کو فیکٹری سے کچھ نہیں مل سکتا، جب تک کہ آگے بڑھ کر وہ سارے کام نہ کریں کہ جن کاموں کے کرنے کے بعد نتیجہ حاصل ہوتا ہے، رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن دین کے معاملات میں بعض مرتبہ سستی اور کاہلی اتنی دیکھنے میں آتی ہے کہ بس ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری آرزو یہ ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہماری تمنا یہ ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ قدرت کے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ نتیجہ اور رزلٹ لینے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا اظہار اور محبت کی چاہت اور محبت کی خواہش اور تمنا کا دل کے اندر ہونا، یہ بہت مبارک اور بہت اونچا عمل ہے۔ لیکن چاہت محبت کی ہو اور رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت کے خلاف ہو تو یہ انسان کبھی بھی نہ اللہ کے محبوب کے قدموں تک پہنچ سکے گا، نہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے جو 2 ٹوک فیصلہ کر کے مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، ساری انسانیت کو بتایا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنے والے سارے راستے اللہ کے محبوب کے قدموں سے ہو کر گزرتے، حضور کے قدموں سے ہو کر گزرتے۔
اس کے سوا چارہ کار ہی کوئی نہیں کہ ہم اگر اللہ کی ذات کو پانا چاہتے ہیں یا اللہ کے محبوب کو اپنانا چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ طریقہ کار ہم اپنی مرضی کے مطابق متعین کریں گے، یہ راستہ مجھے اور آپ کو کہیں اور تو لے جا سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے محبوب کی ذات تک نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ایک بار نہیں متعدد بار اس جملے کو دہرا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت۔ بار بار یہ سبق دہرایا جاتا ہے، سبق دہرایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ خلاف پیغمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نخائد رسید۔ معنی اس کا یہ ہے کہ خلاف پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کوئی منزل نہ دیکھے گا، کوئی رستہ نہ پائے گا، کوئی منزل نہ دیکھے گا، کوئی رستہ نہ پائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ طریقہ اپنی مرضی کا ہو اور چاہت حضور سے ملنے کی ہو، آمنہ کے لال سے ملنے کی ہو، عبداللہ کے در یتیم سے ملنے کی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی دل کی سچی تڑپ اور طلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرب نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو جائے، تو پھر ایک انچ برابر بھی اس لائن سے، اس راستے سے، اس سیدھی لائن سے ادھر ادھر اگر بھٹک گیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اس لیے اس کو صراط مستقیم کیوں کہا گیا؟ صراط مستقیم کو ایسی سیدھی لائن کہ جس سے ذرہ برابر بھی انسان اگر دائیں ہو گیا، بائیں ہو گیا تو مشرق مغرب کو نکل جائے گا، جنوب شمال کو نکل جائے گا، لیکن جس طرف راستہ جاتا ہے اس طرف کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے محبوب نے زمین کے اوپر لکیریں مٹی کے اوپر کھینچ کے اپنے صحابہ کو بتایا، لمبی لکیر ایسے سیدھی لگائی مٹی کے اوپر، زمین کے اوپر، اور پھر ٹیڑھی ترچھی لائنیں لگائیں اور صحابہ سے پوچھا، آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو میں نے سیدھی لائن کھینچی ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اس پٹڑی کے اوپر جو چڑھ گیا اور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اس کا اینڈ جا کے اللہ کی جنت میں ہوگا، آخر جنت میں ہوگا۔ تو فرمایا اس سیدھی لائن کے دائیں بائیں جو ٹیڑھی ترچھی راہیں ہیں یہ شیطانی راستے، شیطان نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا، وہ تو ہر وقت کوشش میں لگا ہوتا ہے کسی طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، مومن کو، مسلمان کو، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کے ٹیڑھی ترچھی راہوں پر چلا دوں۔ بس ایک دفعہ میں کانٹا بدل دوں گا تو آگے اس کو پھر محنت نہیں کرنی پڑتی، اس بندے سے وہ بے خبر اور بے غم ہو جائے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو پٹری سے اتار دیا۔ اب جتنا بھی یہ چلتا جائے گا اتنا اس سیدھی لائن سے دور ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ سب سے بہترین راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے۔ جوبن کی محبت ہو، جوانی کی محبت ہو، محبت کا سمندر دل کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، جذبات اور احساسات سے محبت ٹپک رہی ہو، اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ راستہ یہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ بس موجودہ زمانے کے دھوکوں میں سے ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے، یا المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، یا خطرناک رویوں میں سے ایک خطرناک رویہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کو منوانا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرنا اپنے طریقے سے چاہتے، کرنا اپنے طریقے سے چاہتے۔ یہاں آ کے بات خراب ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ چند خواتین جو سال کے بعد بیچاری سڑکوں پہ نکلتی ہیں تو لوگ تنقید کا نشانہ ان کو بناتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، آپ کا یہ سلوگن، آپ کا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو سڑکوں کے اوپر آ کر یہ نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی،
تو اکثر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر یہی کسی اور روپ کے اندر، کسی اور رنگ کے اندر، کسی اور رویے کے اندر مومن کہلانے والا انسان کر لے تو پھر اس میں اور ان خواتین میں فرق کیا رہا؟ وہ تو یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، اور اگر حضور کا امتی یہ کہے کہ جی میرا دین میری مرضی، میرا دین میری مرضی، میں جو چاہوں اس کی تشریح کروں، جو چاہوں اس کی تعبیر کروں، جو چاہوں اس میں سے ایسی چیزیں نکالوں کہ جس کا وہم و گمان کے اندر تصور بھی مومن نہیں کر سکتا، پھر ان لوگوں میں اور ان خواتین میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اتنا فرق باقی رہ گیا کہ ان کے اس رویے کو، جن کو عقل و شعور اللہ نے دیا ہے، وہ گناہ سمجھ دیں، معصیت سمجھیں گے، ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی رویہ وہ انسان کرتا ہے کہ میرا دین میری مرضی، تو پھر یہ گناہ نہیں بلکہ ڈبل گناہ، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا گناہ کے نام پر، اس نے گناہ کیا دین کے نام، دین کے نام پر، میرا دین میری مرضی۔ کتنا دل دکھتا ہوگا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کتنے مجروح ہوتے ہوں گے جب امت کے حالات ان کے سامنے آ رہے ہوں گے اور حضور دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی میرے ہی نام پر کن خرافات کا شکار ہو گیا، اس واحیات چیز کا شکار ہو گیا، نام میرا لیا جا رہا ہے، اور نقشہ کیا پیش کیا جا رہا ہے، رویہ کیا پیش کیا جا رہا ہے، طریقہ کون سا اپنایا جا رہا ہے۔